وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی خالد لطیف مروت نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام پامیر ایپ کا افتتاح کر دیا، جبکہ کے پی سائنس ایجنڈا کے تحت صوبے کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات میں تعریفی اسناد اور چیکس بھی تقسیم کیے۔ معاون خصوصی خالد لطیف مروت نے سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو صرف مطالعے کا ایک شعبہ ہی نہیں بلکہ انسانی تجسس اور علم کی انتھک جستجو قرار دے دیا۔ دیکھیے پشاور سے امیر معاویہ کی رپورٹ۔ ڈائریکٹر جنرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سید ساجد حسین شاہ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ جنرل کی جانب سے سائنس کے طلبہ کو ریسرچ کی مد میں گرانٹ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھی کوالٹی کے پروجیکٹ تیار کر سکیں۔ کے پی سائنس ایجنڈا بیسیکلی 8+3 ایریاز کو کور کر رہے ہیں ہم انڈر کے پی سائنس ایجنڈا۔ جو 8 ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، ہم اس میں سائنٹیفک انٹرونشنس کے تھرو ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، اور 3 ہمارے جو ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ایریاز ہیں۔ آج کا جو فنکشن تھا اسی ایریاز میں جن اسٹوڈنٹس کے جو لاسٹ ایئر پروجیکٹس ہیں یا کوئی ایسے پروجیکٹ جس میں پوٹینشیل ہے، اچھی پوٹینشیل ہے پروڈکٹ کی طرف جانے کی، تو اس کو ہم فنڈ کر رہے ہیں۔ اور ہم ماسٹر اسٹوڈنٹ شپس ایک پروگرام ہے ہمارا جس میں ہم کوئی 0.6 ملین پر اسٹوڈنٹ دیتے ہیں فار دا پیریڈ آف 1 ایئر، اور ایٹ دا اینڈ آف دیٹ پیریڈ وہ ایک پروٹوٹائپ کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا پوسٹ ڈاکٹرال کا ایک پروگرام ہے جو فار 2 ایئرس ہے، اس میں ہم پوسٹ ڈاکٹرال اسٹوڈنٹس کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں، اور ان کو بھی ہمارا ایم یہی ہے کہ جو پریکٹیکل پروڈکٹس ہیں یا چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں R&D کے تھرو ہمارے۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ سائنس ایجنڈا ہے۔ کے پی آئی ٹی بورڈ کی کمیونیکیشن اینڈ کوارڈینیشن اسپیشلسٹ وگما فرید کے مطابق پامیر ایپ کے تحت صرف ایک کلک پر شہریوں کو گھر بیٹھے مختلف اداروں میں خدمات و سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پامیر ایپ جو ہے جو ہمارے سٹیزنس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے، وہ جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اپنے موبائل ایپ پہ تو جتنی بھی گورنمنٹ کے سروسز ہیں وہ گھر بیٹھے ہی اپنی اسی پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو ہم کوشش کریں بیک اینڈ پہ 82 سروسز بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم 82 سروس کو آٹومیٹ کر دیں، جس میں ہم اسکول کالجز کے ایڈمیشنز ہو گئے، آپ کے برتھ سرٹیفکیٹس ہو گئیں، آپ کے جتنی بھی گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جتنی سروسز ہیں، آرمز لائسنسنگ ہو گئی، ان سب کی پیمنٹس آپ گھر بیٹھے کریں گے۔ اس لانچ سے نہ صرف سٹیزنس کو بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بیک اینڈ پہ ہم جتنی ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس سے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ آمدنی آ رہی ہے، کتنے زیادہ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی۔ ٹرانسپیرنسی پہ کے پی آئی ٹی بورڈ کا ایک مینڈیٹ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی بڑھا رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بڑھا رہے ہیں اسپیسیفکلی گورنمنٹ سیکٹر میں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بیچ کے جتنے لائنز ہیں، یہ لمبی لمبی قطاریں ہو گئیں، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ لوگ آفیسز جاتے ہیں، یہ ساری ہماری کٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور سنگل ٹیپ پہ آپ کو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں گے۔ ڈائریکٹر آئی ایم سائنسز عثمان غنی نے نئی آئیڈیاز لانے کے اقدام کو سراہا اور کے پی آئی ٹی بورڈ کے حکام کو یقین دلایا کہ وہ مستقبل میں بھی ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ دیکھیں جو آج ایونٹ ہوا ہے، یہ کے پی کے مختلف یونیورسٹیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا ڈائریکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، اور جس میں کمپٹیشن تھا، اور آج اس میں جو ایوارڈیز تھی اس میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ جب آپ ان کو انکریج کرتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، وہ نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اور آئی ایم سائنسز نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا تھا، کیونکہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپروچ کیا تھا کہ جی ہم یہ آئی ایم ایس کے اندر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا جی بالکل، ہم تو ہمیشہ ان قسم کی چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم نے ان کو ہوسٹ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم کولابریٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سن رائز ٹوڈے کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہم نے ٹریننگ کی ہے جرنلسٹ کے لیے، تو وہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کو فنڈ کیا تھا، اس کو اسپانسر کیا تھا۔ تو مستقبل میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ایکٹیویٹیز ہم مل کے کریں گے۔ مختلف یونیورسٹیز کی طالبات نے کہا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس طلباء کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں اور انہیں فنڈ فراہمی سے وہ آگے بڑھ سکیں گی۔ میرا نام گلرخ ہے، میں اس وقت ایم ایس کر رہی ہوں شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی سے، اور جو سبجیکٹ ہے میرا وہ بایو کیمسٹری ہے، اور ہم نے جو ہے یہ پروجیکٹ ون کیا ہے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اور یہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی کہ ایک موٹیویشن ہے
ہے یہ اس طرح کے جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ حالات نہیں ویسے جنرلی بھی یعنی ایک اسٹوڈنٹ اکیلے خود ساری ریسرچ کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ایکسپینسز وہ خود میٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح یونیورسٹی میں بھی کچھ چیزوں کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی. تو جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس آتا ہے, ان میں موٹیویشن آتا ہے. سیکنڈلی ان کو یہ جو کیش ملتے ہیں جو حکومت کی طرف سے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے جو اسٹائپنڈس کی فارم میں ان کو اماؤنٹ مل رہی ہے, ریسرچ اماؤنٹ مل رہی ہے, تو اس سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایکسپینسز وغیرہ میٹ کرتے ہیں. ریسرچ جو کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں, تو اس طرح سے ریسرچ ورک ایزیلی ہو جاتا ہے. جو مجھے ایوارڈ ہوا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اپورچونیٹی ملتی ہے, وہ اپنا ریسرچ جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں اور ایک بڑے لیول پہ لے کر جا سکتے ہیں اگر ان کو فنڈ مل سکیں. کیونکہ ہماری بہت سی یونیورسٹی ایسی ہیں جس میں ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہوتی, ڈفرینٹ کیمیکلز نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پاتی. تو اس لیے یہ فنڈ اور اس طرح پروگرام ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنا ریسرچ کر سکیں. مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے مستقبل میں بھی ایسے پروگرامات کا انعقاد کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہونے سمیت وہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. کیمرہ مین نیاز محمد کے ساتھ امیر معاویہ, سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل, پشاور.